ایک دلچسپ کہانی۔ شادی کے 1 مہینے بعد اگر بیوی گم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے 1 مہینے بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خاوند، ایک خاوند کا باپ اور ایک لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 روز ہو گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک ہو تو بولو۔ تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، کچھ سکھ اور ہندو بھی تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے۔ صحن کی طرف 2 برانڈے ہیں۔ رات کو لڑکی جس کا نام رونت اور اس کا خاوند ایک برانڈے میں سوئے ہوئے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برانڈے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برانڈے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے رونت کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو رونت اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا لیکن رونت واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ پھر سورج نکل آیا مگر رونت واپس نہ آئی۔ رونت کا میکے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا رونت ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر رونت کو ڈھونڈیں۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ وہ سارا دن انہوں نے رونت کے انتظار میں گزار دیا مگر رونت واپس نہ آئی۔ رات کو رونت کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سختی پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو ایک میٹھی کالے ماش اور اسے آدھی مقدار سفید نمک، پسا ہوا ایک انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ رونت کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام تک واپس آ جاتی ہے تو وہ پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گی۔ رونت کے باپ نے پیر کو ایک بکرا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے رونت کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا اوے بیوقوفو، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کر سکتے ہیں مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کے عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے، کوئی زیور یا روپیہ پیسہ وغیرہ؟ سسر نے کہا وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی ہے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا
نہیں جی، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے رونت کے خاوند سے کہا، تم بتاؤ، تم سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے؟ اغوا کاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی۔ وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، کوئی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ خاوند نے کہا، مجھ کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کس طرح گئی۔ میں نے کہا، تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں کو یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا، ہم تو یہی کہیں گے لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ اب بے شک کسی اور سے پوچھ لیں تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رونت کا سسر بولا، جناب، انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے رونت کے سسر سے کہا، تم نے اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی ہے؟ رونت کے سسر نے کہا، جی بتایا تھا، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائیں گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں رونت کے سسر خاوند اور باپ کے ساتھ رونت کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برانڈے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خاوند کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا، چھت کی طرف بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک دیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ رونت کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دیتا تھا۔ رونت کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب، میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خود لڑکی جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے کر جاتی۔ میں نے کہا، میں یہ ضروری نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے لڑکی کا یارانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے رونت کے خاوند کو الگ کر کے کہا، وہ خود مجھ کو بتائے یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔